بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منفی اثرات۔ کہتے ہیں انسان کی منفی سوچ جو ہے یہ انسان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور اس کا تعلق ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اسی ماحول کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا ماحول اس قسم کا ہے کہ وہاں زندگی کی ساری آسائشیں میسر ہیں تو وہ مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ پازیٹیو ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اور جو انسان ایسے ماحول میں پڑتا ہے جہاں تنگ دستی ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، مایوسی ہو، تو وہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کا محور ہے اسی قسم کا، تمام دنیا تنگ دست اور افلاس اور لاچار ہے، لہٰذا ہمارا ماحول ہم پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ منفی اثرات انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتے ہیں اور انسان کے اندر یہ کس قسم کا زہر بھر دیتے ہیں کہ یہ انسان کو موت کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک شخص کو موت کی سزا ہوئی تو اس وقت کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم اس پر ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ہم تمہیں زہر کا انجیکشن لگا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اس کو زہر کا انجیکشن نہیں لگایا بلکہ ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگا دیا۔ کہتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد اس شخص کی موت واقع ہوگی۔ جب اس پر ایکسپیریمنٹ کو چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے دماغ نے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگ گیا اور میں مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ اس کی منفی سوچ نے اس کے اندر ایسے زہر بھرا کہ اس کی 3 گھنٹے کے اندر موت واقع ہوگی، حالانکہ زہر کا انجیکشن اسے لگا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی 10 سے 12 ہزار سانپ جو ہیں ان کی قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں چند اقسام ہی ایسی ہیں جن سے انسان ان کے زہر سے مر جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی سانپ انسان کو ڈھستا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کا زہر میرے جسم میں پھیل گیا، یہ مجھے مار دے گا، تو انسان اس خوف سے مر جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک سانپ اور ایک مینڈک کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ سانپ کہنے لگا کہ میرا زہر اتنا نقصان دہ ہے کہ میں کسی کو ایک دفعہ کاٹ لوں تو بندہ میرے زہر سے مر جاتا ہے۔ مینڈک نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بات کی تائید نہیں کرتا، تم اس بات میں غلط ہو، کیونکہ انسان کو تمہارا زہر نہیں بلکہ اس کا خوف مارتا ہے۔ تو اس سانپ نے کہا چلو شرط لگاتے ہیں۔ مینڈک نے اسے یہ کہا ایسے کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان گزرے تم اس کو کاٹنا اور اس کے آگے سے میں گزروں گا۔ اب ایسے ہی ہوا، سانپ نے ایک آدمی کو ڈھسا، اس کے آگے سے مینڈک گزرا۔ جیسے ہی اس شخص نے دیکھا کہ مجھے تو کسی مینڈک نے کاٹا ہے اور یہ سانپ نہیں ہے، وہ انسان جو ہے بے پرواہ انداز میں گزر گیا۔ اب سانپ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اب مینڈک نے اسے کہا اب میں کاٹوں گا اور تم نے سامنے سے گزرنا ہے۔ اب جب ایک اور شخص گزرا تو مینڈک نے یہی والا معاملہ کیا، اس نے آدمی کو کاٹا اور سانپ جو ہے اس کے آگے سے گزر گیا۔ تو جیسے ہی اس شخص نے سانپ کو دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں وہ کچھ ہی قدم آگے چلا تھا کہ اس پر خوف طاری ہوا، وہ گر گیا اور گرنے کے بعد وہ مر گیا۔ تو ہمارے ہاں جو نیگیٹو سوچیں ہیں یہ ہمارے اندر زہر کو بھر دیتی ہیں، ہمارے اندر مایوسی کو بھر دیتی ہیں، جس سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور یہی منفی سوچیں جو ہیں ہمارے رشتوں کو بھی تباہ کرتی ہیں، ہمارے معاملات کو بھی تباہ کرتی ہیں، ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہیں، ہماری عبادات کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ انہی سوچوں کی وجہ سے ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھ کے اگلے دن بدگمانی کی وجہ سے اگلے کی غیبت شروع کر دیتا ہے، اس پر برا قیاس کرتا ہے۔ اس نے اپنی پوری رات تو عبادت میں لگائی لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو لہٰذا اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں،
اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور جب ہماری سوچیں مضبوط ہوں گی تو اللہ پاک سارے کاموں کو کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں کہ جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں کہ جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، جو اللہ سے امید کو جوڑتے ہیں اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا نیا کریں۔ مجھے ایک اور واقعہ یہاں پر یاد آ گیا۔ کہتے ہیں ایک شخص کی شادی ہوئی اور وہ چونکہ عمر میں بوڑھا تھا، اس کی بیوی ینگ تھی، تو جس سے شادی ہوئی تو اس بیوی نے کہا کہ تم نے اٹھنا بیٹھنا جوان لوگوں کے اندر ہے، اور جب بھی گھر آؤ گے دیوار پھلانگ کر آنا ہے۔ اس بوڑھے نے اس بات پر عمل کیا، اس نے جوانوں میں بیٹھنا شروع کیا اور دیوار سے پھلانگ کر روز آتا تھا۔ ایک دم جب وہ بوڑھا آیا تو دیوار نہیں پھلانگ سکا اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ جیسے دروازہ کھولا تو بیوی نے اسے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جوانوں کے اندر بیٹھیں، آج آپ بوڑھوں میں بیٹھ کر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ آج جب میں اپنے بوڑھے دوستوں سے ملا تو ہر ایک نے اپنی ضعف اور کمزوری کی باتیں کی، اور ہر ایک نے اپنی مایوسی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے میرے اندر کا ضبط اور ہمت ٹوٹ گئی اور آج میں دیوار نہیں پھلانگ سکا۔ تو یہ انسان کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، یہ انرجی پیدا اسی وجہ سے ہوتی ہے جب انسان مثبت سوچتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچوں کو مثبت کریں، اپنے ماحول کے اندر جتنے لوگوں سے آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو بھی مثبت بنائیں۔ جب آپ کا ماحول مثبت ہوگا تو آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اور کامیابی کی زینیں طے کرتے چلے جائیں گے، اور یہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔